أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صلوات محمد وعلى پروردگار عالم نے انسانوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں اور ان کے حشر کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہدایت پائیں، ہدایت حاصل کریں اور ان کو ہدایت دی جائے۔ اللہ ایسے انسانوں کو جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کے سینوں میں، دلوں میں، فکر و دماغ میں گنجائش پیدا کر دیتا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اسلام کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کرتوت کے باعث، اپنی بے ایمانی کے باعث ان پر یہ آفت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، انہی کی بے ایمانی کا انہیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں اسلام کے لیے اور احکام خدا کے لیے اور دین کی بات کے لیے، اور یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ہدایت کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی اور اسی کے نتیجے میں یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس گفتگو کا آغاز کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عنوان اور موضوع بھی یہی ہے کہ سیرت و کردار معصومین اور ارشادات معصومین کی روشنی میں زندگی کے سبق۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایمان حقیقتاً ہماری طرف سے ایک دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کو، نبی کو، پیغمبروں کو، قرآن کو، قبلے کو، قیامت کو، امامت کو، رسالت کو، نبوت کو مانتے ہیں۔ اور جب یہ دعویٰ ہے تو اس کے مقابلے میں کفر، انکار ہے، اور انکار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اسے اس کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس ثبوت کا نام عمل ہے جو ایمان کے مطابق ہو۔ یعنی دو حصے یہیں پہ ہو جائیں گے اس لفظ کے آنے سے، یہ خیال نہ ہو کہ ایمان کا تقاضا صرف کچھ کرنا ہے، نہیں، جیسے ایمان کا تقاضا کچھ کرنا ہے ویسے ہی ایمان کا تقاضا کچھ نہ کرنا بھی ہے۔ جو اللہ کہے وہ کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ روک دے اس سے رکنا ہے۔ یعنی جتنی اہمیت نیک کاموں کو انجام دینے کی ہے، اتنی ہی حیثیت اور اتنی ہی اہمیت
گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی ہے۔ میں نے اسی سلسلہ کلام میں آپ حضرات کے سامنے کل ایک حدیث پیش کی تھی کہ ارشاد معصوم ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر 3 صفتیں پیدا نہ کرے۔ ایک خوبی اللہ سے لے، ایک خوبی پیغمبر سے لے، اور ایک خوبی امام سے لے، اولیاء الہی سے لے، ائمہ طاہرین سے لے۔ اس میں سے پہلی خوبی جسے مومن کو حاصل کرنا ہے، جو تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے دوسروں کی کمیوں اور نقائص اور عیبوں کو چھپا کے رکھنا۔ اللہ ستار العیوب ہے، مومن کو بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اور دوسری خوبی جو نبی سے لینا ہے، روایت کے کلمات ہیں مدارات الناس، یعنی انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس سے ان کی دل شکنی نہ ہو بلکہ دلجوئی ہو۔ اور تیسری صفت جو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اپنے ائمہ سے لینا ہے، وہ ہے الصبر فی البأساء والضراء، مشکل زندگی میں، نقصانات کی صورتحال میں، دشواریوں میں بھی بے صبرے پن کا اظہار نہ کرنا بلکہ صبر کے راستے پر چلنا۔ میں نے ان باتوں میں سے پہلی گزارش کے سلسلے میں کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آج کی مناسبت سے، چونکہ آج اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جو مومن شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس موضوع سے متعلق بھی تھوڑی گفتگو مجھے اختتامی حصے مجلس کے کرنا ہے، اپنے کل کے موضوع سے متعلق اور رابطہ کرتے ہوئے اور رابطہ دیتے ہوئے۔ ابھی جو آج جو بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جن پر اللہ پابندی لگاتا ہے، جیسے دوسروں کے عیبوں کا، نقائص کا چھپانا، کہتا ہے کہ یہ کرو، اور ہر وہ کام جو دوسرے کی کمی کو، نقص کو، عیب کو پھیلائے، دوسرے تک پہنچائے، اس کو سیدھے سیدھے حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے کسی کی برائی کا تذکرہ، پیٹھ پیچھے غیبت حرام، کسی کی بات کسی سے جا کے لگانا، چغل خوری، نمیمہ حرام۔ جتنی ایسی چیزیں جو برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے، اور اسی طرح سے جتنی ایسی چیزیں کہ جو دلوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں ان کو بھی اپنی نافرمانی قرار دیتا ہے، اور جتنی ایسی چیزیں جو برائی کو دبانے، کچلنے، مٹانے اور چھپانے کا ذریعہ بنتی ہیں ان سب کو اپنی عبادت قرار دیتا ہے، مومن کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ اور جتنی ایسی چیزیں اور جتنے ایسے کام جو مومن کو مومن سے قریب لے جائیں، مومن کے دل میں مومن کے لیے محبت پیدا کریں، مومن کے دل میں مومن کے لیے احترام پیدا کریں، ایسے تمام کام چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہی کے کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی عبادت بنا کے پیش کرتا ہے۔ میں آج اسی محور اور اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا دوسروں کے عیوب کے چھپانے کا حکم جو مالک دیتا ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ مومن اللہ کی نگاہ میں محترم ہے، اور اس کی عزت اللہ پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صاف کہتا ہے کہ اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ مومن کو ذلیل و رسوا دیکھنا پسند نہیں کرتا مالک، لہذا ہر وہ کام جو اس کی عزت کو نقصان پہنچائے وہ اس پر بھی حرام قرار دیتا ہے اور دوسروں پر بھی حرام قرار دیتا ہے۔ میں جزیات بعض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا ہے کہ ہر وہ کام جو مومن کی اپنی عزت کو خطرہ ہو، نقصان پہنچائے، اس کو حرام اس پر بھی قرار دیتا ہے اور دوسرے پر بھی قرار دیتا ہے۔ میں ایک نمونہ یاد آ گیا گفتگو کرتے کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی جگہ جانا، کسی گناہ کے لیے جانا اور وہاں جا کے اس گناہ کو کرنا،
مثلاً کوئی آدمی خدا نخواستہ سنیما ہال میں جاتا ہے ایسی فلم دیکھنے کے لیے جو حرام ہے اور فلم دیکھتا بھی ہے، تو یہ تو ہے ہی حرام۔ خدا نخواستہ کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، کسی دعوت میں، کسی بار میں جاتا ہی ہے معاذ اللہ شراب پینے کے لیے، تو یہ تو ہے ہی حرام۔ لیکن اگر وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے جہاں شراب پی جائے گی، یا کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں شراب پی جاتی ہے، یا کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں بدکاری ہو رہی ہے، چاہے وہ بدکاری کرنے نہیں گیا ہے، چاہے وہ شراب پینے نہیں گیا ہے، چاہے وہ مثلاً اس حرام سنیما کو دیکھنے نہیں گیا ہے، لیکن ایسی جگہیں جہاں جانے پر اس کے اوپر الزام لگ سکتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ جوا کھیلنے گیا تھا، یہ شراب پینے گیا تھا، یہ بدکاری کرنے گیا تھا۔ اللہ کہتا تم جوا کھیلنے نہیں گئے ہو، تم شراب پینے نہیں گئے ہو، تم بدکاری کرنے نہیں گئے ہو، مگر مالک کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں جانا تمہارے اوپر الزام لگانے کا سبب بن جائے، تہمت کا سبب بن جائے، برائی تمہاری طرف منسوب کی جائے اس کا سبب بن جائے، تمہارے دماغوں میں دوسروں کے لیے بدگمانی پیدا ہو اس کا سبب بن جائے، وہاں مت جانا۔ تو ایک طرف ادھر اس سے کہتا ہے کہ وہاں مت جاؤ جہاں جانا تمہیں بدنام کرے، جہاں جانا تمہارے پر الزام لگوا دے، جہاں جانا تمہیں تہمت کا شکار بنا دے، جہاں جانے سے لوگوں کے دل میں تمہارے لیے بدگمانی اور سوء ظن پیدا ہو، اس پر اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے مومن سے کہتا ہے کہ اگر تم کسی مومن سے کوئی بات سنو اور اس کا ایک غلط مطلب تمہاری سمجھ میں آئے اور ادھر وہ کہے اور ادھر کہہ کے پھر دوسرے کان میں آ کے کہے میرا مطلب یہ نہیں تھا جو تم سمجھے ہو، تو اسے قبول کر لو۔ میں نے یہ تذکرے آپ کی خدمت میں جس بات کے کہنے کے لیے کہے ہیں، اللہ کرے وہ بات بھی آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر تم کسی کو کسی ایسی جگہ دیکھو کہ جہاں تمہارا گمان، تمہارا ذہن، تمہاری سوچ، تمہاری فکر کہے کہ یہ برائی کر رہا ہے، کھاتے دیکھو، گلاس میں رنگین چیز پیتے دیکھو، بار میں دیکھو، لیکن پھر بھی اگر تم یہ سوچ سکتے ہو، تعویل کر سکتے ہو کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ مثلاً کوکا کوک ہوگا، پیپسی ہوگی، مرنڈا ہوگا، تو تم اس کو اگر کوئی اچھا پہلو دے سکتے ہو تو ضرور دو۔ تو دیکھیے دوستو، ادھر اس سے کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ وہاں، اور ادھر ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو کوئی اچھا ٹھکانہ اس کے کام کا ڈھونڈ سکتے ہو کہ یہ نہیں یہ ہوگا، یہ برائی نہیں ہوگی، یہ اچھائی ہوگی۔ یہاں گناہ کے لیے نہیں آیا، روکنے آیا ہوگا، یہاں کرنے نہیں آیا ہے، منع کرنے آیا ہوگا، تو تم ایسی تعویل کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسی تعویل کرو۔ یعنی دونوں کو الگ الگ حکم دے رہا ہے، ایک سے کہہ رہا جاؤ نہیں، اور دوسرے کہہ رہا اس کے لیے برا سوچو نہیں۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے جانے سے برائی کا ماحول بننے والا ہے اور اس کے سوچنے سے برائی کا ماحول بننے والا ہے، لہذا منع کر دیتا ہے تاکہ برائی کے پھیلنے کی کوئی گنجائش معاشرے اور سوسائٹی میں نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو جہاں سے برائی کے پھیلنے کی گنجائش بڑھتی ہے وہیں سے جرم کی، گناہ کی، خطا کی سنگینی بڑھ جاتی، یعنی عام حالات میں وہی جرم اس کی کچھ سزا ہو، لیکن جب وہ دوسرے کو اس راستے پر لانے کا ذریعہ بن جائے تو وہ جرم بڑا جرم بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے جنگ سے فرار کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ان کے اوپر اور کہتا ہے کہ ان پر غضب پروردگار۔ اور بھی بہت سے جرائم ہیں، لیکن یہ شدت کا لہجہ میدان جنگ سے فرار کے لیے اپنایا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو اگر آپ غور کریں مصالح الہی اس کے پاس ہیں، لیکن بعض باتیں جو تفسیری روایت میں بعض اسباب احکام خدا کے پڑھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے میدان جنگ سے بھاگنے والے کو لعنت کی ہے اس پر، اور اعلان کیا اس پر غضب خدا ہے۔ اس سے بھیانک کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ غضب ناک ہو خدا کسی کے اوپر۔ آخر کیا بات ہے؟
دیکھیے، ایک آدمی جو میدان جنگ سے فرار کرتا ہے، ایک آدمی ہٹ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آدمی نہیں ہٹتا. جب ایک ہٹتا ہے تو اس کو ہٹتے دیکھ کے دوسرے کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم بھی بھاگ سکتے ہیں، پھر تیسرے کے دماغ میں خیال آتا ہم بھی بھاگ سکتے ہیں، اور ایک ہٹا پھر دوسرا پھر تیسرا، پھر اس کے بعد بھاگنے والوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ جرم اکیلے میں ہوتا، تنہا میں ہوتا، اور دوسروں کو جرم کی سوچ نہ دیتا، خطا کی فکر نہ دیتا، خطا کا راستہ نہ دکھاتا، تو شاید قابل لعنت و غضب نہ بنا ہوتا. مگر جب اس نے دوسروں کو سوچ دے دی ہے، جرم کی، غلطی کی راہ دکھا دی ہے، تو جب تک آدمی اکیلے غلطیاں کرتا رہتا ہے ایک سزا کا مستحق ہوتا ہے، جب دوسروں کو برائیوں کا راستہ دکھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو غضب الہی کا حقدار بن جاتا ہے. اسی طرح سے جب جرم اس انداز میں کیا جائے کہ جہاں ماحول بے پرواہی کا بن جائے حکم خدا کی طرف سے، تو یہ اللہ کے حکم کی طرف سے بے پرواہی کا پیدا ہونا، لاپرواہی کا پیدا ہونا، یہ بھی سبب بنتا ہے جرم کے، برائی کے، خطا کے، گناہ کے رائج ہو جانے کا. مجھے ہمیشہ یاد ہے اور میں دوہرا دیتا ہوں خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے ایک جملے کو، جس کسی مجلس میں انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اس دنیا میں جو مسلمان ہے، برے سے برے مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے، بگڑے سے بگڑے مسلمان کو دیکھ لیجئے، شرابی ہے، جواری ہے، قاتل ہے، بدکار ہے، سب خرابیوں کا شکار ہے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ سب کام کر رہا ہے. لیکن صرف بطور مثال عرض کر رہا ہوں، اگر ایسے بگڑے ہوئے مسلمان سے جو شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، بدکار بھی ہے، قاتل بھی ہے، ستانا، اذیت پہنچانا، سب کام وہ کرتا ہے، لیکن اگر ایسے مسلمان سے بھی کہا جائے اور وہ یہ سارے وہ کام کر رہا ہے جن سے قرآن نے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے، جوا کھیلنے سے روکا ہے، بدکاری سے روکا ہے، کسی کی جان لینے سے روکا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جن سے قرآن روک رہا ہے، اور یہ سارے وہ کام وہ کر رہا ہے. مگر اگر اسی سے کہا جائے کہ معاذ اللہ قرآن کا ایک صفحہ زمین پہ پڑا ہو اور اس پہ قدم رکھ دے، نہیں، جیسے ہی دیکھے گا اٹھا کے چومے گا، بوسہ دے گا، عزت و احترام سے کسی جگہ محفوظ کرے گا. قرآن کے ایک صفحے کا ایک چھوٹا سے ٹکڑا بھی اگر اسے پھٹا ہوا مل جائے، جب تک وہ مسلمان ہے، بگڑا ہوا صحیح، راہ سے ہٹا ہوا صحیح، لیکن اس کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ اس پہ قدم رکھ دے. قرآن تو چھوڑیے، کوئی اسلامی نام بھی دکھائی دے گا تو اٹھا کے احترام سے رکھے گا. تو خطیب اعظم تابسرا کہتے تھے کہ آخر دن بھر یہ وہ کر رہا ہے جس سے قرآن نے روکا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یہ سب کر رہا ہے جس سے قرآن روک رہا ہے، اور اسے ایک مرتبہ جھجک نہیں ہوتی. لیکن یہی آدمی جو ان برائیوں کے راستے پہ گیا ہے، قرآن کے ایک صفحے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی اپنے قدموں کے نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس جرم کو کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ بڑی نفسیاتی اور فطری بات کہی ہے مرحوم تابسرا نے. کہا کہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے قرآن نے اسی سے روکا ہے، مگر اس کاموں کے کرنے میں اسے جھجک اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ خطائیں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو اس وقت سوسائٹی میں رائج ہو گئی ہیں. ٹی وی کے اسکرین پہ منظر دکھائے جا رہے ہیں، اخباروں میں چھپ رہا ہے، آج یہاں قتل ہو گیا، کل وہاں شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، جگہ جگہ جوا ہو رہا ہے، جگہ جگہ بدکاری ہو رہی ہے. تو گناہ چونکہ رائج ہو گیا ہے سوسائٹی میں، لہذا جب رائج ہو جاتا ہے تو اس کا خوف مٹ جاتا ہے، اس سے جھجک مٹ جاتی ہے، لہذا اس گناہ کے کرنے میں اسے کوئی خوف نہیں ہو رہا ہے. مگر قرآن کو اپنے قدموں لانے کی جرت اس کے اندر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ گناہ معاشرے میں پھیلا نہیں ہے، رائج نہیں ہوا ہے. تو جب کوئی رائج ہو جاتا ہے تو پھیل جاتا ہے اور ہمت بڑھ جاتی ہے، اور جب تک رائج نہ ہو رکا رہتا ہے. ورنہ دن بھر جب اپنا احکام خدا کی مخالفت کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے تو اپنے نفس کے قدموں کے تلے حکم قرآن کو پامال کرتا ہے، یہ جب جوا کھیلتا ہے تو اپنے خواہش کے قدموں کے تلے قرآن کے حکم کو پامال کرتا ہے. دن بھر احکام قرآنی کو اپنے خواہشات کے نفسوں تلے پامال کرنے والا اس لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب رائج ہو چکا ہے، وہ ابھی رائج نہیں ہوا.
ہوا. لہذا مالک چاہتا ہے کہ گناہ نہ کرو, کرتے بھی ہو تو چھپا لینا چاہیے. تم خود بھی پھیلانے کی اجازت نہیں رکھتے, اور دوسرے کے علم میں بھی آ جائے تو اسے بھی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ تذکرہ کرے, اس لیے کہ یہی تذکرے معاشرے میں گناہ کی فکر کو رائج کریں گے اور گناہ پھیلتا چلا جائے گا. ایک صلوات مل جل بھیج دے محمد و آل محمد. میری اس گفتگو کا کوئی صاحب یہ مطلب نہ نکالیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب ایمان کے دماغ میں خیال بھی آئے کہ مولانا کہہ رہے ہیں برائیاں کرو لیکن چھپا چھپا کے کرو. نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خطا سے, گناہ سے بچنا ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے درمیان آ کے برائی سے بچا لینا اپنے کو, یہ تو ایک انسانی شرافت کا نتیجہ ہے. جب تک کہ ذرا سے ضمیر زندہ ہے آدمی بچاتا رہے گا لوگوں کے سامنے. اصل خطرناک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. اصل امتحان تو تب ہے جب تم تنہائیوں میں ہو, اس وقت اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اب سمجھو کہ تقوی الہی ہے, ہوتا لوگوں کے سامنے. مگر اس کے باوجود میں پھر کہوں گا کہ اگر کوئی غلطی جرم سرزد ہوتا ہے ہم سے, اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی پھر بھی یہ کمتر مرحلہ ہے کہ جرم کو چھپا لیا جائے, اور یہ بدتر مرحلہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کا ماحول بنایا جائے, کھلم کھلا غلطیاں کی جائیں, کھلم کھلا خطا کی جائے, کہ اس کے نتیجے میں خطاکار ایک نہیں رہ جائے گا بلکہ خطاکاروں کی قوم تیار ہونا شروع ہو جائے گی, جو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جرأت حاصل کرتے رہیں گے اور اس راستے پہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور اسی سلسلے کی تیسری بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ قرآن کریم اور ارشادات معصومین اور احکام خدا سب میں آپ ایک بات پائیں گے, دو حصے کیے گئے ہیں احکام کے, فرائض کے, ذمہ داریوں کے. ایک کہلاتا ہے حق اللہ اور ایک کہلاتا ہے حق العباد, اللہ کا حق اور بندوں کا حق. لیکن میں جس نقطے کی طرف, جس پوائنٹ کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ ہم جس کو حق اللہ کہتے ہیں, اور جو ہے بھی اللہ خود کہتا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے جو حق اللہ کہلاتے ہیں ان سب کے انجام دینے کا فائدہ پلٹ کے بندوں ہی تک آتا ہے, اللہ تک نہیں جاتا ہے. میں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں. میں نے شروع میں آپ کی خدمت جملہ کہا تھا کہ وہ تمام کام جو مومن کو مومن سے دور کریں اللہ انہیں حرام کرتا ہے, اور وہ تمام کام جو مومن کو مومن سے نزدیک لے آئیں انہیں یا واجب قرار دیتا ہے یا مستحب قرار دیتا ہے. وہ کام جو دلوں میں نفرت پیدا کریں, بیزاری ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں, ان سے روکتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر دیکھیں, احکام خدا پہ نظر ڈالیں, مثلا مسجد کے احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ ایسی چیز مثلا پیاز یا لہسن مت کھا کے آؤ کہ جس سے منہ سے بو آئے. ہم ان احکام کو بس اپنی جگہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر ذرا سے دیکھا جائے, ایک طرف ایسی چیز جس سے منہ سے بو آئے اس کے کھا کے آنے کو مکروہ قرار دیتا ہے, اور دوسری طرف خوشبو کے استعمال کو مستحب قرار دیتا. اگر آپ ذرا سے غور کریں تو یہ منہ سے آنے والی بدبو انسان کو انسان سے دور کرنے پہ مجبور کرتی, اور یہ بدن کے پاس سے آنے والی خوشبو انسان کو انسان کے نزدیک لانے میں مددگار بنتی ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے یہ احکام جو زندگی کی بہت معمولی باتیں ان پہ نظر ڈالیں, تمام وہ کام جو دوری پیدا کریں, دلوں کی دوری, نفرت پیدا کریں, بیزاری, انہیں یا حرام یا مکروہ کر کے روکتا ہے. اور وہ تمام کام جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں, جو قریب لانے والے ہیں, جو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے والے, ان کو مستحب یا واجب کر کے اپنی عبادت بنا لیتا ہے. آپ نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے وہ تمام کام جو انسان کو انسان قریب لے جاتے ہیں. یہ بتائیے, ہم سفر پہ جانے لگے, خالی ہاتھ جا رہے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں, بیگم نے کہا کیسے جائیے گا خالی ہاتھ, شرم نہیں آتی, کچھ تو لے کے جائیے, بچے ہیں ننھے ننھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, راستے میں کیلے خرید لے گئے, چیکو خرید لیں گے. تو یہ کیلے لے کے جانا یہ ہماری رسم نہیں ہے. صرف اسلام نے ہدیہ دینے کو مستحب قرار دیا. میں جا کے دوں گا اپنے بچے, بھائی کے بچوں کو, بھتیجوں کو ہدیہ دوں گا, خوش وہ ہوگا, بچے خوش ہوں گے کہ چچا میرے لیے لے کے آئے, بابا میرے لیے لے کے آئے, میرا بھائی خوش ہوگا. تو کام تو میرا ہوا ہے,
مگر مالک کہتا ہے کہ اسی ہدیہ دینے پر میں تمہیں اجر و ثواب دوں گا، اس لیے کہ دل کو دل سے نزدیک کر رہی ہے یہ چیز۔ آپ انتہائی کرم دیکھیں پروردگار کا کہ میرا اپنا بچہ ہے، میری اپنی فطرت کا تقاضا ہے کہ میں اسے پیار کروں، مگر اس کا کرم کہتا ہے کہ تم اپنے بچے کو پیار کرو گے تو یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، تم کر رہے ہو، مگر میں اسی پیار کرنے پر تمہیں جزا اور ثواب دوں گا۔ جو قریب کرے ایک دوسرے سے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، ثواب ہے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے وہاں تعزیت کے لیے جاؤ، ثواب ہے، تمہارے گھر میں کوئی خوشی ہو لوگوں کو بلاؤ کھانے پر، ثواب ہے، وہ آئیں کھانے کے لیے، ثواب ہے، اگر آپ نظر ڈالیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، ثواب ہے، ایک دوسرے سے گلے ملو، ثواب ہے۔ ان میں سے کون سا کام ہے جو اللہ کے کام آنے والا ہے؟ ہم آپ کے گلے مل جائیں گے تو اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ اس سے ہاتھ ملا لیں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ میں آپ کو تحفہ دے دوں گا تو اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ میں نے مثال یہ دی ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تمام وہ کام جو بندے کو بندے سے قریب لائیں، انسان کو انسان سے قریب لائیں، دلوں کو دلوں سے قریب لائیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں جو احکام اسلامی ہیں، آداب اسلامی ہیں، اور وہ تمام کام ان سب کو یا واجب قرار دیتا ہے یا مستحب قرار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان پر سب پہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ کام تمہارا ہوتا ہے لیکن مالک سے اجر ملتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ دوریاں پیدا کریں۔ میں اس سے دوہرا بار بار اس لیے رہا ہوں تاکہ میری بات میرے بچے بچے تک پہنچ جائے، اور ہم ان احکام خدا کو، آداب اسلامی کو، آداب حیات کو خالی ایک رسم نہ سمجھیں، ان کے پیچھے وہ انسانی سوسائٹی تشکیل پانے کی مہم ہے کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرے، جس میں ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، جس میں ایک دوسرے کی آبرو کا خیال رکھا جائے، جس میں ایک دوسرے کی زحمتوں کو دور کرنے کی فکر ہو، ایک دوسرے کو زحمتوں میں ڈالنے کی فکر نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مسئلے کا تذکرہ کروں۔ اللہ نے صاحبان حیثیت پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، مالی ذمہ داریاں، ان میں سے ایک ذمہ داری کا نام ہے زکوٰۃ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو قابل گرفت اور غلط ہو۔ زکوٰۃ اللہ نے ان پر رکھی ہے جن کے گھر میں پیداوار ہے، جو چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہو آپ کے علم میں ہے، شہریوں سے ان کا کم تعلق ہے، سوائے آخری چیز کے جو بنابر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے حکم کے مطابق مال تجارت میں ان کا فتویٰ یہی ہے، احتیاطی حکم دیا ہے انہوں نے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ دی جائے، 40واں حصہ، 1/40۔ تو زکوٰۃ رکھی ہے اونٹ گائے بکری میں، سونے چاندی میں، اس کی شرطیں ہیں، گیہوں جو انگور کھجور میں، اور اس کے علاوہ مال تجارت میں اس حکم کے مطابق۔ اس زکوٰۃ کو نکال کے اس کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کو نکال کے اس کا مصرف دیکھیے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ میں صرف آپ کو ایک جملہ، ایک لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مسکین کو زکوٰۃ دی جائے گی، فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر اور مسکین کا فرق بھی بہت مرتبہ علماء بتا چکے ہیں کہ مسکین وہ ہے جو فقیر سے بھی زیادہ برے حال ہو، فقیر بھی وہ ہے جس کے پاس اس کے سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں اور اس کا وسیلہ بھی نہیں، اور مسکین وہ ہے جو اس سے بھی زیادہ برے حال میں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی فہرست میں مستحقین زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ وصولنے کی ذمہ داری جن کے حوالے امام کی طرف سے یا نائب امام کی طرف سے کی جائے ان کو دی جائے، یا مصرف میں لکھا ہوا ہے والمستضعفین، ایسے کمزور لوگ جو عقیدے کے لحاظ سے کچے ہیں، اگر انہیں مالی مدد اسلام کی طرف سے، ایمان کی طرف سے مل جائے تو وہ اس مالی مدد کی وجہ سے راہ اسلام اور راہ ایمان پہ پکے اور مستحکم ہو سکتے ہیں، ان کو دی جائے۔ اسی طرح سے ابن السبیل جو اپنے گھر میں حیثیت والا ہو لیکن سفر پہ نکل پڑا اور عالم مسافرت میں غربت کا تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، اور اب اس کے پاس واقعاً نہیں ہے، کچھ کاروبار نہیں اس کا، واقعاً اس کے پاس نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جائے۔ یہ سارے جگہیں ہیں زکوٰۃ کی، مصرف ہے۔ جو قرض دار ہو گیا ہے اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اسی میں ایک لفظ ہے جس کے لیے میں نے آپ کے خدمت میں اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جائے۔ اب آپ پڑھیے توضیح المسائل میں اور فقہ کی کسی کتاب میں بھی یہ فی سبیل اللہ جو کہتا ہے، تو فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ ایسے وہ
تمام کام جو عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں وہ ہیں سبیل اللہ. مثلا پل بنا دینا، اگر کوئی بستی ہے راستے میں دریا ہے، دریا پہ پل نہیں ہے تو پل ان کے لیے بنا دیا جائے. مسلمانوں کی بستی ہے، راستہ نہیں ہے، راستہ بنایا جائے. اسکول نہیں، اسکول بنایا جائے. اسپتال نہیں، اسپتال بنایا جائے. مسجد نہیں، مسجد بنائی جائے. مدرسہ نہیں، مدرسہ بنایا جائے. تو چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ پل ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، یہ سب کے سب ہیں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. عزیزو، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بندوں کے حق کی حیثیت اور اہمیت اتنی ہے کہ جو حق اللہ کہلاتے ہیں ان پہ بھی اگر نظر ڈالی جائے تو حقیقتاً وہ بھی بندوں ہی کے لیے. یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن جو کچھ اللہ کی راہ میں کہا جا رہا ہے یہ سب کا سب بندوں کے کام آ رہا ہے. تو یہ تو اس معبود کا انتہائی کرم ہے کہ وہ اپنی راہ میں کہتا بھی ہے تو وہ حقیقتاً بندوں ہی کے کام آتا ہے. مالک نے اس بندوں کو اتنی حیثیت اور اہمیت دی ہے کہ جو اچھے کام بندوں کے لیے کیے جاتے ہیں مالک کہتا ہے تم یہ نہ سوچنا کہ تم نے بندوں کے لیے کیے ہیں، تم بندوں کے لیے کر رہے ہو، مگر ہم مالک ہیں لہٰذا ہم اسے اپنا کام قرار دیں گے اور تمہیں اپنا کام کرنے کی ذمہ داری دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. اور یہیں سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کام جس میں ہمارا تھوڑا سے وقت لگا ہے یا تھوڑا سے پیسہ لگا ہے، ہمارے مال میں زکوٰۃ کتنی نکلی اور اس زکوٰۃ سے ہم نے سڑک بنائی یا پل بنوا دیا، تو اس میں جتنا میرا پیسہ لگا ہے یا تھوڑا سے میرا وقت لگا ہے، اس وقت اور اس پیسے کا مصرف اللہ کے بندوں کے لیے ہوا اور بندوں کی زندگی کے کسی ایک ہلکی سی ضرورت کو اس نے پورا کر دیا. راستہ چلنے کو، نماز پڑھنے کا ٹھکانہ بنا دیا، بیماری کے علاج کی جگہ بنا دی. میرا تھوڑا سے پیسہ بندوں کے کسی زندگی کے تھوڑے سے حصے کے کام آیا تو اللہ اسے سبیل اللہ قرار دیتا ہے. تو پھر اگر کوئی اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکل پڑے، آج مجلس ہے اس وقت ایصال ثواب کی ان شہداء کی کہ جو اٹھے تھے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھیں تاکہ دین کے پیغام کو پہنچانے کی رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور مسجد کا قیام عمل میں آ جائے. تو اگر میرے تھوڑے سے پیسے سے، میرے تھوڑے سے وقت کے لگا دینے سے کوئی چیز بن جاتی ہے تو وہ سبیل اللہ کہلاتی ہے اور وہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اللہ سے اجر دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو پھر وہ جو اٹھے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے لگا دے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کے حوالے کر دے تاکہ بندوں تک دین پہنچ سکے، پیغام دین پہنچ سکے، کلمہ حق کی بلندی ظاہر ہو سکے، تو جب تھوڑا سے مال لگانے پر اللہ اتنا اجر دے سکتا ہے تو جو اپنی پوری زندگی اور کائنات کو حکم خدا کے مطابق صرف کر دے، اگر اس شہید کو اللہ ہمیشہ کی زندگی دے دے اور روزی دے دے تو پھر اس میں تعجب کی بات کون سی رہ جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. شہید نے کیا دیا ہے؟ اپنی زندگی دی ہے. اور دنیا کی زندگی دینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب تک جو کھانا کھاتا تھا، روٹی کا مزہ اب اسے نہیں ملنا، پانی کا مزہ اب اسے نہیں ملنا. جتنی نعمتیں دنیا کی تھیں جان گئی تو ان سے توجہ فرمائیں گے جو بات کرنا چاہتا ہوں، اب ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مالک نے کہا تو نے یہ قربانی دی ہے کہ اپنی زندگی دے دی اور زندگی کے نتیجے میں نعمات دنیا تیرے ہاتھ میں نہیں رہ گئیں. تو شہید ہو گیا لیکن تو ہے بندہ، میں ہوں مالک، میں تجھے زندگی دوں گا ایسی جو فنا ہونے والی نہیں ہے.
فنا ہونے والی زندگی دے کے باقی رہ جانے والی زندگی دے رہا ہوں. اور دنیا کی نعمتیں تو لیتا تھا تو کبھی نعمتیں چاہتا تھا نہیں ملتی تھی, کبھی مل جاتی تھی تو نقصان پہنچا دیتی تھی, کبھی نعمتوں کے ہوتے ہوئے قابل استفادہ نہیں رہتی تھی وہ نعمتیں. مگر اب تجھے اللہ کی بارگاہ سے وہ خصوصی روزی ملے گی کہ تو روزی کا تصور پیدا کرے گا, روزی تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی. اور کوئی روزی ایسی نہ ہوگی جو قابل استفادہ نہ ہو. دنیا میں تو تیری صحت, تیری عمر, نہ جانے کتنے مسائل تھے جو نعمات دنیا سے تجھے محروم کر رہے تھے, لیکن اب یہ رکاوٹیں سب یہاں ختم ہو گئی ہیں. تجھے مالک سے زندگی ملی ہے, نہ اس میں بیماری ہے, نہ اس میں کمزوری ہے, نہ اس میں بڑھاپا ہے, نہ اس میں ماحول کے اثرات ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو نعمات الہی سے استفادے میں رکاوٹ بننے والی ہو. لہٰذا میں زندگی بھی دے رہا ہوں اور نعمت بھی دے رہا ہوں, اور نعمتوں میں اب کوئی رکاوٹ ہونے والی نہیں ہے. اور تو نے دنیا کی زندگی دیتی تھی تو وہ 60 70 80 سال میں تو ختم ہونے والی ہی تھی. تو نے نعمات دنیا سے ہاتھ کھینچے ہیں شہادت کے ذریعے, تو یہ نعمتیں تو بہرحال فنا ہونے والی تھی. روٹی رکھتی رہتی, نہ کھاتا تو باسی ہو کے سڑ جاتی, نہ کھا پاتا. پانی رکھا رہتا, نہ پی پاتا تو ایک دن خراب ہو جاتا. اور اگر تیرے پاس یہ نعمتیں تھی بھی اور تو استعمال بھی کر لیتا, تب بھی نعمتوں کی ایک لمٹ تھی کہ نہیں, نعمتوں کی ایک حد تھی کہ نہیں, روزی کی ایک حد تھی کہ نہیں. تو نے زندگی بھی وہ دی جس کی ایک حد تھی, اور روزی سے بھی محروم ہوا تو اس روزی سے جس کی ایک حد ہے. اب میں اس کے بدلے میں وہ زندگی دینے والا ہوں جس کی کوئی حد نہ ہوگی, اور وہ روزی بھی دینے والا ہوں جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کریم کہہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ تو ہیں ہی, کب تک زندہ ہیں, کوئی حد لگائی نہیں. اس کا مطلب ان کی زندگی کی اب لمٹ نہیں, لمیٹڈ زندگی دے کے انلمیٹڈ زندگی ملی. عند ربہم یرزقون, اور انہیں روزی بھی مل رہی, مگر روزی میں کوئی حد لگائی کہ کب تک ملے گی, کتنی ملے گی. دنیا میں لمیٹڈ زندگی دے کے جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے وہ انلمیٹڈ ہے, وہاں روزی کی کوئی حدیں نہیں ہیں. میرے عزیزو, بس شہادت کے شرف میں اور دوسرے ہر کار خیر کے شرف میں جو بہت بڑا بنیادی فرق ہے, ان میں سے ایک کیا ہے, تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فوقا کل بر بر. ہر, ممکن ہے کلمات میں مجھ سے ذرا سے کوئی فرق ہو گیا ہو, لیکن مفہوم یہی ہے کہ ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے. جب تم کوئی نیکی کرو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس سے اونچی کوئی نیکی نہیں, نیکی کے بعد نیکی کی گنجائش ہے, نیکی کے بعد نیکی کی گنجائش. جس لائن پہ آپ جائیں جا کے دیکھ لیں, ذکر خدا میں آدمی آیا, اس نے کہا 100 مرتبہ ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں. پھر پڑھیے تسبیح, پھر نماز آئے, پھر پڑھیے, پھر ذکر خدا کیجیے, ماشاء اللہ کہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے, واجب نمازیں پڑھ لی, مستحب نمازوں پہ آ گئے, نوافل یومیہ پڑھ لے, نماز شب آ گئی, نماز شب سے آگے گزرے, پھر گنجائش باقی ہے, یہ رات آ رہی ہے اس میں یا مال انجام دو, وہ رات آ رہی اس میں وہ نمازیں پڑھو. تو دنیا کی نیکیاں آدمی کرتا چلا جائے, فوق کل بر بر, ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے, ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے, ہر نیکی کے بعد نیکی ہے. مگر حضور فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے, بس جیسے ہی وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے اس اونچی نیکی کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اب کسی نیکی کے بعد اس سے اونچی کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور جیسے خود نیکی کے بعد نیکی کی گنجائش رہتی ہے, لیکن ایک حد وہ آتی ہے شہادت کی حد کہ اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں, ویسے ہی جزا کی منزل. اور بات بھی بالکل سامنے کی ہے, شہادت کے علاوہ جتنی نیکیاں ہم آپ کریں ان سب میں کچھ ہمارا جاتا ہے تو کچھ ہمارا بچتا ہے. اگر ہم نے ذکر کیا ہے تو زبان چلی ہے, قوت گویائی ہم نے مصرف کی ہے, لیکن ہاتھوں کی طاقت تو نہیں استعمال کی. اگر ہم نے کسی ضعیف کا بازو پکڑ کے سڑک کے اس پار پہنچایا ہے تو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی قوت استعمال ہوئی ہے, لیکن ہماری زبان تو استعمال نہیں ہوئی. تو آدمی نیکیوں کی جتنی قسمیں سوچ سکتا ہے سب کو سوچ لے,
ساری نیکیاں کسی نہ کسی ایک یا چند قوتوں کے استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور چند نعمتوں کے استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو شہادت اللہ سے ملی ہوئی سب سے قیمتی چیز کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا نام ہوتا ہے۔ لہذا وہ جواب دیتا ہے کہ جب تو نے زندگی ہماری راہ میں دے دی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، جی یہ تھی تو سب تھا، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہماری طرف سے بھی اس سے بڑی کوئی نیکی قرار نہیں دی جائے گی۔ اور یہیں پہ دیکھیں آپ آدمی نیکی کرتا ہے، قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ کا انتہائی کرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک گناہ اور ایک خطا کے بدلے میں ایک سزا ہے، لیکن ایک نیکی کے بدلے میں عشرۃ امثالھا، 10 کم از کم شروع ہوتا ہے 10 سے اور پھر بڑھتا جاتا ہے 10 70 7,000 70,000 7 لاکھ، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے حدیں معین ہوتی ہیں۔ مگر شہادت کے اجر کی جب بات آتی ہے تو مالک یہاں حدیں نہیں معین کرتا۔ احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں اور اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں، نہ ادھر کے خزانے کی کوئی لمٹ معین کی جا سکتی ہے، نہ اس عطا کی کوئی حد معین کی جا سکتی ہے، انہیں روزی مل رہی ہے اور مسلسل روزی مل رہی ہے۔ اور یہیں پہ ایک قیمتی فقرہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، قرآن مجید کا پہلا سورہ سورہ بقرہ، علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے کسی جگہ اس تذکرے کو کیا ہے، میرے دماغ میں فکر انہی کی جملے سے آئی تھی کہ سورہ بقرہ کی، شاید انہوں نے درس تفسیر میں بات کہی ہو یا کہا مجھے یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات قرآن کریم کا بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی یہ باعظمت کتاب ہے جس کے حقانیت و صداقت میں اور کتاب خدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ آئی تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ اٹھانے والے صرف صاحبان تقویٰ ہیں، ہے سب کا علاج، سب کی دوا، مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ ان کی صفتیں بیان کی قرآن نے۔ پہلی صفت ہے غیب پر ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور قرآن تیسری صفت بیان کرتا ہے ان کی جنہوں نے قرآن سے ہدایت پائی، جو پائیں گے، وہ کون؟ وہ متقی، اور وہ کون؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، قابل توجہ ہے بات، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیزو، متقی کی پہچان، پہلی صفت غیب پر ایمان، دوسری صفت نماز کا قیام، تیسری صفت جو روزی اللہ سے ملے، مما رزقناہم، ہم جو روزی انہیں دیں، ہم نے جو انہیں روزی دی، ینفقون، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مومن وہ، متقی وہ کہ جو اللہ سے ملی ہوئی روزی خرچ کریں، اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ آپ کو ملی روزی، آپ اس میں سے خرچ کریں، مجھے ملی روزی، میں اس میں سے خرچ کروں۔ یہ ہے پہچان مومن کی، یہ ہے پہچان متقی کی۔ خرچ کب تک کر سکتا ہوں میں؟ جب تک میرے پاس زندگی ہے یا جب تک میرے پاس روزی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، مومن اور متقی کی پہچان اللہ سے ملی ہوئی روزی کو خرچ کرے، لیکن دونوں شرطیں ہوں گی تبھی بات پوری ہوگی۔ تو میرے پاس روزی ہو، اللہ سے ملے، 2 روپیے ہیں تو اس میں سے 10 پیسے خرچ کروں، 100 روپیے ہیں تو 10 روپیے خرچ کروں، 1000 روپیے ہیں تو 100 روپیے خرچ کروں، مثلا روزی ہو تو خرچ کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ روزی ہے لیکن زندگی میرے پاس نہیں، جیب میں ہزاروں روپیے رکھے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بس آخری چند جملے اور اس کے بعد چند فقرے مصائب کے۔ روزی کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے روزی ہونا چاہیے، روزی خرچ کرنے کی طاقت ہونا چاہیے۔ طاقت کہاں سے آئے گی؟ زندگی سے۔ زندگی ہوگی تبھی تو خرچ کروں گا، اور روزی ہوگی تبھی تو خرچ کروں گا۔ میرے عزیزوں، متقی کی پہچان یہ، مومن کی پہچان یہ کہ وہ روزی خرچ کرے، اس کے لیے روزی چاہیے، طاقت چاہیے۔
طاقت آتی ہے زندگی سے، روزی ملتی ہے اللہ سے، مگر یہاں لمیٹڈ روزی ملتی ہے۔ اب مالک کہتا ہے جو راہ خدا میں جان دے دے اسے ہم زندگی بھی دیتے ہیں اور روزی بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اس دنیا کی محدود روزی میں سے خرچ کرنے کی شرط ہے متقی اور مومن ہونے کے لیے، تو جو راہ خدا میں قربان ہو چکا ہے وہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، اسے زندگی بھی مل گئی ہے جو طاقت کا ذریعہ ہے، اور اسے روزی بھی مل گئی ہے جس کی حدیں نہیں ہیں۔ لہذا شہید کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اگر ہم دستے سوال پھیلاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں وہ مل جاتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، تو دنیا کو اعتبار کیوں نہیں آتا ہے؟ زندگی بھی اس کے پاس موجود ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور متقی اور مومن کے لیے شرط ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی روزی کو خرچ کرتا رہے۔ لہذا بارگاہ شہید سے ہمیشہ خیرات بڑھتی رہتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو اس کے قابل ہوتے ہیں انہیں مل جاتی ہے، جو اس قابل نہیں ہوتے وہ محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں نے آخری جملے میں چھوٹی سی بات کہی ہے آپ کی خدمت میں کہ یہاں جب لینے والا کسی کے پاس آتا ہے لینے کے لیے تو ہم آپ کبھی اپنی جیب کی گنجائش کو دیکھتے ہیں، کبھی لینے والے کے حالات کو دیکھتے ہیں، کبھی دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سیرت اس دنیا میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے دروازے پہ جب کوئی آیا ہے تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ در سے کوئی خالی نہ جانے پائے، در سے کوئی خالی نہ جانے پائے۔ اب اگر کسی کی آواز ہی نہیں پہنچ سکتی، اس قابل نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ان کے یہاں سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ایک عام مومن شہید ہو جائے تو اللہ سے اسے وہ روزی مل جائے کہ جس کی حدیں نہ ہوں، اور وہ زندگی مل جائے کہ جس کی حدیں نہ ہوں، تو پھر وہ کہ جو صرف شہید نہیں تھے بلکہ شہادت کی تعلیم دینے والے بھی تھے، جو معلم شہادت بھی تھے، جنہوں نے درس شہادت دیا ہے، جنہوں نے شہادت کا سبق سکھایا ہے، ان کی بارگاہ میں کہاں سے کوئی کمی آنے والی ہے؟ اسی لیے جو خالی ہاتھ جاتے ہیں وہ وہاں سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے ہیں۔ ان کا دروازہ، ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ وہ تو دشمن کو بھی کبھی، بلکہ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ دستے سوال بھی نہیں پھیلانا دوتے، اس سے پہلے عطا کر دیتے ہیں اگر حقدار دکھائی دے جاتا ہے۔ حسین کے قافلے کو جو کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا، جس قافلے نے روکا تھا وہ کس عالم میں تھا؟ حر کا رسالہ پیاس کی شدت سے اس منزل میں تھا کہ اگر انہیں پانی نہ ملتا تو وہ سب کے سب مٹ گئے ہوتے، منہ سے زبانیں باہر نکل رہی تھیں، گھوڑوں کی زبانیں باہر نکل رہی تھیں، اور حسین جانتے تھے کہ یہ پاسوں کا قافلہ آنے والا ہے، لہذا اس سے پہلے سارے برتن اور ظروف بھر لیے گئے تھے، پانی سے زیادہ پانی جمع کر لیا گیا تھا، اور کریم باپ کا کریم بیٹا، کریم باپ کا کریم بیٹا صرف پانی پلانے کا حکم نہیں دیا ہے امام نے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلا رہے تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس لشکر میں ایک اتنا پیاسا سپاہی تھا کہ مشکیزے پہ گرا پڑ رہا تھا اور پی نہیں پا رہا تھا، تو امام نے خود مشکیزہ ہاتھ میں لے کے اسے سہارا دے کے اسے پانی پلایا تھا۔ ایک طرف یہ کرم حسینی ہے کہ وہ جو راستہ روک کے کربلا کے میدان میں لے جائیں گے اور پانی بند کریں گے، انہیں اس طرح پانی پلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ظالم دنیا تھی کہ حسین کی گود میں 6 مہینے کا کمسن بچہ ہے، 6 مہینے کا کمسن لال ہے، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، من کا ڈھلا ہوا ہے، چہرے پہ عزم ہلال ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں،
پانی مانگ رہے ہیں حسین اپنے لیے نہیں، اس کمسن بچے کے لیے، مگر پانی نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ تیرے سے شعبہ مار کے باپ کی گود میں بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ادرکم اللہ، کیونکہ ایام کوفہ و شام کے سفر کے دن ہیں، تذکرہ کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا کہ ایک کربلا پہنچنے سے پہلے کا منظر ہے کہ پیاسا رسالہ پہنچا ہے تو حسین نے ایک ایک جانور کو، ایک ایک اونٹ کو، ایک ایک گھوڑے کو، ایک ایک سپاہی کو پانی پلوایا ہے اور جی بھر کے پانی پینے دیا ہے۔ اور روایات مقاتل لکھتے ہیں، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ حسین کا قافلہ جب کربلا سے نکلا، اس پیاسے قافلے میں پانی تو دیا گیا ہے مگر انہیں کبھی جی بھر کے پانی نہیں ملا ہے، کبھی جی بھر کے کھانا نہیں ملا ہے۔ صاحب ریاض القدس نے روایت لکھی ہے کہ جگہ قافلہ روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ تاکہ پانی پلایا جائے۔ سپاہی پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، کمسن بچی زخمی سکینہ، اس نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں پانی پلایا جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی پانی پی لوں۔ کا بیٹا اگر مل جائے پانی تو پی لو۔ سکینہ بھی پانی پانے کی امید میں ہاتھ میں سوکھا جام لے کے آ کے ظالم کے پاس کھڑی ہو گئی، ظالم مجھے بھی پیاس لگی ہے، پانی دے دے۔ ظالم نے چہرہ پھیر لیا اور اس کے بعد ایک ایک سپاہی کو پانی پلانا شروع کیا، ایک ایک سپاہی کو، ایک ایک لشکر یزید کے سپاہی کو پانی پلایا جا رہا ہے اور یہ کمسن بچی کھڑی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ جب یہ سب پی لیں گے تب مجھے پانی دے دیا جائے گا۔ جب سارے سپاہی پانی پی چکے تھے، ایک مرتبہ پھر بچی نے کہا اب تو سب پیاسے پانی پی چکے ہیں، اب تو کوئی پیاسا نہیں رہ گیا ہے، مجھے پانی دے دے۔ پھر پانی پلانے والے نے رخ پھیر لیا، شم نے رخ پھیرا اور جانوروں کی طرف رخ کر لیا، اونٹوں کو پانی پلایا جانے لگا، گھوڑوں کو پانی پلایا جانے لگا۔ شاید سکینہ نے اس لمحے کو یاد کیا ہو اور کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، میرے بابا ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب یہی لشکر یزید پیاسا آیا تھا تو آپ نے بڑھ کے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں تک کو پانی پلایا تھا۔ آپ کی یتیمہ سوکھا جام ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے اور آپ کی بچی پیاسی ہے۔ سکینہ انتظار کرتی رہی، جانوروں کو پانی پلایا جاتا رہا، اونٹوں نے پانی پی لیا، گھوڑوں نے پانی پی لیا۔ جب سب جانور بھی پی چکے تو بچی نے پھر آواز دی، اب تو ایک ایک جانور پانی پی چکا، ایک ایک سپاہی پانی پی چکا، اب تو مجھے پلا دے پانی۔ ظالم نے مشکیزہ ہاتھ میں پکڑا، دہانے کو ہاتھ میں لیا، کھولا اسے، بچی نے سوکھا جام آگے بڑھایا کہ شاید چند قطرے پانی مل جائے، مگر بچے ہوئے پانی کو ایک مرتبہ ظالم نے تپتی ہوئی ریت پہ پھینک دیا۔ ارے ننھی بچی زمین پہ تڑپ گئی۔ ارے میرے چچا عباس، تم پانی لینے گئے تھے، بازو کٹا کے سو گئے، دیکھو سکینہ پانی تلاش کر رہی ہے، سوکھی ہوئی زمین پہ پانی پھینک دیا جائے مگر مجھے قطرے آب نہ ملے۔ بچی تڑپ کے رہ گئی، سب سیراب ہو گئے اور سکینہ پیاسی رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو قبول فرما، اس سے جو اجر و ثواب حاصل ہو ان مومنین کی روح کو پہنچا دے جن کے ایصال ثواب کے لیے آج مجلس کی گئی ہے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما، باقی معصومین ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کو اسی دنیا میں معاف کر دے۔ الہی بحق بیمار کربلا ہمیں ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ بار الہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی جان، مال، آبرو اور دین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ہماری روزیوں میں وسعت اور برکت عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں مزارات مقدسہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی زیارت کا شرف بار بار عنایت فرما۔ زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہید مرحوم سیٹھ پیر جی بھائی اللہ رکھیا اور شہید مرحوم سیٹھ لال جی بھائی ساجن کی روح کو ہدیہ فرما۔